ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے جہنم کی وہ وادی کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس دن کس کے لیے؟ جو جھٹلانے والے ہیں۔ اس لفظ کو نوٹ کیجئے، مکذب، ایک ہے کافر، ایک ہے مکذب، ان دونوں میں درجے کا فرق ہے۔ کافر وہ شخص ہے جس نے کہ فطرت کی گواہی کو چھپایا، بات کا انکار کر دیا، نہیں مانا۔ ایک اس سے اگلا درجہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گویا کہ ڈٹائی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اما من کفر وکذب، پہلے لفظ کفر آئے گا پھر تکذیب آئے گی۔ اس نے انکار کیا اور تکذیب کی، جھٹلایا۔ تو گویا کہ جھٹلانا جو ہے وہ کفر کی ایک زیادہ شدید صورت ہے کہ جس میں نبی کی لائی ہوئی خبر، نبی کی دی ہوئی خبر، نبی کی نبوت کی تکذیب کی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جس کے لیے خاص طور پر بات واضح ہو جائے گی کہ ویل یومئذ للمکذبین، عام کفار کے لیے تو جہنم ہے ہی، لیکن اس کی وہ خاص وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یہ ان شدید تر کفار کے لیے ہے کہ جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ابھی عرض کر چکا کہ ایک ہے آخرت کا جھٹلانا، آخرت نہیں ہے، ایک ہے کہ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے، کردار میں تو دونوں مساوی ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے جرم ہونے کے اعتبار سے ایک اس کی نفی مطلق، اور ایک وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مان کر پھر اس نے کوئی چور دروازہ نکال لیا اپنے لیے، اس میں درجے کا فرق رہے گا۔ تو یہاں ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی، بربادی، ہلاکت ہے اس روز کس کے لیے؟ یا یوں کہیے کہ وہ خاص وادی جس کا حال یہ ہے کہ اس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ مخصوص ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہے، اس کو قسم قرار دیا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، جو تکذیب کر رہے ہیں جزا و سزا کے دن کی۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اب یہ بڑی حکیمانہ اور فلسفیانہ آیت ہے سورہ مبارکہ کی۔ نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو یا معتد ہے یا عصیم ہے۔ یہ معتد اور عصیم کے لفظ کو فرق کو سمجھ لیجئے۔ معتد حد سے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ عصیم، عاصمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی، پیچھے رہ گئی۔ ظاہر بات ہے قافلے کے تو ساتھ جب تک نہیں چلے گی تو وہ اونٹنی جو ہے وہ قافلے میں تو شامل نہ رہی، سوار خطرے میں، پھر اس کا تنہا رہ گیا تو کہیں ڈاکہ بھی پڑے گا، کہیں صحرا کے اندر بھٹک بھی جائے گا۔ تو اسم کا مفہوم ہے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اور یہ جو معتدی ہے، اعتداء کرنے والا، یہ ہے عدوان، یہ ہے خود کسی کے حق پر چھاپا مارنا۔ یہ دو تصور جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے، میرے آپ پر کچھ حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کوئی حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کچھ حقوق ہیں، دولت والے کے کچھ حقوق ہیں مزدور کے اوپر جو کام لے رہا ہے اس سے، اور مزدور کے کچھ حقوق ہیں اس کام لینے والے پر۔ اس طریقے سے پورا نظام ہمارا جو ہے وہ حقوق اور فرائض کا توازن۔ ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں، یہ اسم ہے۔ ایک یہ کہ دوسرے کا حق تلف کریں، آگے بڑھ کر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالیں اور دست درازی کریں، یہ ہے اعتداء۔ تو یہاں ان دونوں الفاظ کو لا کر معتدن عصیم، نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو معتد ہے اور عصیم، اور ان دونوں کے ساتھ لایا گیا، واو بھی نہیں جوڑا گیا۔ اکثر و بیشتر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ جو عصیم ہوگا وہ معتد بھی ہوگا، جو معتد ہوگا وہ عصیم بھی ہوگا، اس لیے کہ حقوق اور فرائض کا مسئلہ تو یہی ہے۔ جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، اور جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے۔ تو گویا کہ چاہے میں نے حق جو ہے ادائیگی میں کمی کی ہے، گویا کہ آپ کا کوئی حق میں نے مان لیا ہے۔ اس اعتبار سے معتدن عصیم، یہ ظاہری اعتبار سے تو تصویر کے دو رخ بن جائیں گے، حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک وحدت ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اس کے درمیان حرف عطف نہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد عصیم، نہیں اس کا انکار کرتا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی گہری فلسفیانہ اور حکیمانہ آیت ہے۔ آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کے دلائل اتنے قوی ہیں۔ فطرت میں نیکی اور بدی کا اگر فرق ہے، انسان مان لے کہ ہاں نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں وہ اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آ رہا
کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہی ملے، نیکی کا نتیجہ اچھا ہی نکلے اور بدی کا بدلہ برا ہی نکلے اور اس کی سزا مل کر رہے، نہیں ہوتا۔ یہاں تو برعکس ہے، حرام خور عیش کر رہے ہیں، اور جو کہیں اپنے حق کے اوپر قانے رہنے والے ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ رشوت لینے والوں کے بچے جو ہیں وہ HSN کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور جو رشوت نہیں لیتے ان کے بچے جو ہے وہ کارپوریشن کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنی چاہیے۔ اگر نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ گندم سے گندم اگے، جو سے جو اگے۔ یہاں برعکس دیکھ رہے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے در حقیقت کہ جس سے ماننا پڑتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ناقص ہے، یہ دنیا ناقص ہے۔ کس معنی میں؟ کہ یہاں وہ اخلاقی نتائج جو ہے اعمال کے وہ نہیں نکل رہے، جبکہ مادی جو نتائج ہیں طبعی نتائج وہ نکلتے ہیں۔ زہر کھائیے مر جائیں گے، حرام کھائیے آپ بھی مرتے، سور کھاتے ہیں اور پل رہے لوگ، رشوت سود کھاتے ہیں اور لوگ پل رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، دواؤں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، اتنے گھناونے جرم کر رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی عزت بھی ہے اس دنیا کے اندر۔ بگاڑ تو معاشرے کا اس درجے آ گیا، اچھے بھلے لوگ ان سے جھک کر ملتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، غنڈے جو ہیں ان کے وہ ان کے پاس ہے، ان کے زر خرید غنڈے۔ یہ جو معاملہ ہے تو لازماً اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم ناقص ہے۔ آخر جو سپر پاورز کا کردار ہے وہ سامنے آ گیا، ان کا فریب، ان کا دغا، ان کے ڈبل سٹینڈرز، ان کا ایک طرز عمل کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہے اور دوسرا طرز عمل ہے کہ جو کویت کے بارے میں آیا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ آپ اور دنیا کی فریاد تو لے جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں، ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ تو کوئی تو اس سے بالا تر عدالت ہونی چاہیے جہاں پر کہ ان کو بھی جواب دہی کرنی پڑے، اور وہ سپریم پاور جو ہے وہ بھی جا کر وہاں پر کانپے اور لرزے اور اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو۔ تو وہ عقل کا، منطق کا تقاضا ہے کہ ہو۔ اس کا انکار کون کرے گا؟ جس کے اپنے دل میں چور ہے، جو خود حرام خور ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ آخرت ہو۔ اس لیے کہ وہ تو جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے، کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ کیوں بند کرتا ہے؟ حالانکہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو جھپٹ رہی ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا، جو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، میں دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ بلی آ رہی ہے، آنکھیں بند کر لیتا آدمی۔ یہی معاملہ ہے کہ جو ہونا لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آخرت ہے۔ اگر مانوں تو اپنے لچھن درست کرنے پڑیں گے، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی۔ اگر انسان مانتا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، پھر اپنے آپ کو درست کرو۔ یہی بات سورہ قیامہ میں بھی آ چکی ہے کہ انسان کہتا تو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ سارا جو اس کا انکار ہے آخرت کا، چاہے وہ انکار قولی ہے چاہے عملی ہے، زبان سے مان رہا ہے آخرت کو لیکن یہ کہ دل سے نہیں مان رہا ہے۔ یہ دل سے نہ ماننا جو ہے چاہے قولی تکذیب ہے اور وہ حالی اور عملی تکذیب ہے، لیکن یہ کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اپنا فسق و فجور، حرام خوری جاری رکھنی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس وجہ سے کہا جی نہیں کوئی آخرت نہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ کم سے کم یہاں کا جو ہے 9 نقد نہ 13 ادھار، آخرت کے 13 کے لیے یہاں دنیا کا 9 نقل کاہے کو چھوڑ دے۔ یہ ہے جو انسان چاہے ظاہری طور پر یہ الفاظ کوئی نہ کہے، ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے تو تحدیث نفس یہی ہے، نفس یہی کہتا ہے ہم سے، یوں ہی ورغلاتا ہے ہمیں، تبھی ہم کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، ورنہ غلط حرکت کرنے کا کیا امکان ہے؟ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں صغرا کبرا جو ہے وہ ہمارا نفس امارہ وہ جوڑ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، تب ایک غلط حرکت اور حرام خوری جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ تو فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، نہیں تکذیب کرتا جو سلیم الفطرت انسان ہوگا، وہ تو مانے گا، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ آخرت ہونی چاہیے، یہ دنیا ناقص ہے، نامکمل ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جس کے اپنے دل میں چور ہے، فسق و فجور، خود حرام خور ہے، پھر یہ کہ چھوڑنے کو تیار نہیں حرام خوری، لیفجر امامہ، ڈٹائی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے اسی طرز عمل کو جاری رکھے، اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، وہ آخرت کا انکار کر دے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، پھر جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں، پچھلی کہانیاں ہیں، اب کیا بات ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں، ان کو اس طریقے سے کہہ کے رد کر دینا اور ان کی اہمیت کو گھٹا دینا، یہ تو بڑی پرانی دقیانوسی خیالات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، اساطیر الاولین ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب جو اگلی آیت ہے یہ اس سے بھی زیادہ گہری حکیمانہ آیت ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر اپنے اعمال، اپنی کمائی کی وجہ سے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے ذہن میں رکھیے، یہ وہ پورا فلسفہ جو ہمارے منتخب نصاب میں آیات نور، سورہ نور میں ایمان کی حقیقت جو بیان ہوئی، انسان کے اندر اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو روح ہے، روح ملکوتی، وہ ایک آئینے کے مانند ہے۔ اگر اس آئینے پر کوئی غبار نہیں آیا، اس پر حجابات نہیں ہیں، خواہشات کے پردے نہیں پڑے ہیں، جیسے ہی وحی کی روشنی سامنے آتی آئینہ جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ ہے نور علی نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شرقیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ یہ دو نور ہیں، نور فطرت انسان کے اندر ہے، نور وحی جو باہر سے آ گیا ہے، ان دونوں کے امتزاج سے، باہمی توافق سے نور ایمان کی پیدائش ہوئی، نور ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ اور اس کی تشبیہ یہ ہے کہ جیسے آئینہ، شفاف آئینہ، بڑا خوبصورت آئینہ، گردہ نہیں، گردہ پڑا ہوگا تو اس میں روشنی جو ہے اس کی ریفلیکشن نہیں ہوگی، اگر پردہ آ گیا ہے تو وہ آئینہ جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرے گا اس روشنی۔ لیکن یہ کہ اگر پردہ نہیں ہے، گردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، حجابات نہیں ہے، زنگ نہیں لگا ہے، چمکدار ہے سٹین لیس سٹیل، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ریفلیکٹ کرے گا۔ لیکن یہ کہ اس پر زنگ آ گیا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب روح جو وحی کی روشنی ہے وہ اس سے وہ آئینہ قلب جگمگا نہیں رہا۔ یہ ہے در حقیقت وہ گہری حکیمانہ آیت کہ ان کا اصل میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کسب انہوں نے اب تک کیا ہے، جو کمائی کی ہے، جو حرام خوریاں کی ہیں، جو نفس پرستیاں کی ہیں، جو خواہشات کی پیروی کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئینہ قلب پر زنگ آ گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے لیے اب احادیث ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی ہمارا بڑا ابتدائی کتاب چاہے بنیادی، اس میں بھی میں نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لتصدع، یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ سوال کیا گیا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے تو ہم سیکل کر لیتے ہیں، جلا پھر چمکا لیتے ہیں اس کو، تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت و تلاوت القرآن، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کی یاد کثرت کے ساتھ، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی بورڈ ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اگر یہ بات رہے کہ جانا ہے، منزل کوئی اور ہے اور منزل دور ہے۔ مجھے وہ شعر بڑا پسند ہے، ویسے لکھا تو بسوں پر ہوتا ہے، یہ بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، دور جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، جوانی سے شروع کر دو، کہیں بڑھاپے پر نہ ملتوی کرتے رہنا کہ ابھی تو عیش کر لو، ابھی تو میں جوان ہوں، کدھر چلا ہے ساقی ادھر تو لوٹ، ادھر تو آ، ابھی تو میں جوان ہوں، یہ نہیں، کیا پتا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے یہاں سے پتا چاک ہو جائے، کیا پتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے تیاری کرو، اس آخرت کی لمبی طویل بڑی طویل منزل ہے، دور کی منزل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شکل جو ہے دل کے زنگ کو رفع کرنے کے لیے کثرت و ذکر الموت ہے، اور یہاں پہ تلاوت القرآن بھی ہو سکتا ہے، تلاوت القرآن بھی، کثرت کیا جو ہے وہ اس کی اگر اضافت اس کے ساتھ بھی رہے تو دونوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت اور موت کو یاد کرنے کی کثرت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، سیاہ داغ، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے،
तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है एक और दाग, फिर गुनाह करता है एक और दाग, फिर गुनाह करता है एक और दाग, यहाँ तक कि फरमाया कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। और एक हदीस में आता है हुजूर ने अपनी मुट्ठी बंद की, फरमाया फिर दिल इस तरह बंद हो जाता, यानी अब हक इसमें दाखिल हो ही नहीं सकता। पहले तो सिर्फ जंग ही जंग था, अब ये बंद हो गया। और बंद चीज पर मोहर लगाई जाती है, वो है जिसको कहा गया खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा। दिल बंद हो चुके हैं, अब खैर इसमें दाखिल हो ही नहीं सकता, नेकी का इसमें अब गुजर ही नहीं, अब इसमें वही ये आसमानी जो है वो इसमें सरायत कर ही नहीं सकती, दिल बंद हो चुका। अब इसके ऊपर तो यही है, बल तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम या खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर कर दी है इनके दिलों पर। ये मोहर जो है ये आखिरी सजा है जो दुनिया में मिल जाती है, उसी को यहाँ ताबीर किया है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सबून। यहाँ पे दर हकीकत ये पूरा फलसफा जो है इंसानी वजूद का मुरक्कब होना, एक मादी वजूद, एक रूहानी वजूद। हमारा रूहानी वजूद उसका मस्कन हमारा कल्ब है, रूह में मारिफत खुदाबंदी भी है, मोहब्बत खुदाबंदी भी है, रूह में नेकी के जज्बात हैं, खैर की तरफ बुलाने का दाइया है, उसका रुझान अल्लाह की तरफ है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ये रूह चूके है अल्लाह ताला की जात के साथ उसका एक ताल्लुक है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, लिहाजा इसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ है। ये हमारा बदन जमीन से बना, जमीनी ख्वाहिशात है, ये पस्ती की तरफ इसके रुझानात हैं, ये दोनों वजूद मुरक्कब है हमारे वजूद में। वो रूह हमें किसी और तरफ ले जाना चाहती है, उसे तस्कीन मिलती है अल्लाह के कलाम से, उसके अंदर नई ताजगी आती है कलाम इलाही से, वो अम्र इलाही है, कलाम इलाही से तकवीयत पाती है। जिस्म हमारा इस जमीन से आया है, जमीन ही से इसकी ग़िज़ा आ रही है, उसी से इसको तकवीयत हासिल होती है। ये दोनों वजूद जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो वो रूह है हमारी, वो गोया के एक आईने के मानिंद है। अगर बदअमाली हम करते रहेंगे उसके ऊपर दाग पड़ते चले जाएंगे, जंग आ जाएगा, दिल बंद हो जाएगा, एक हद वो भी आ जाती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कि फिर अब लौटने का कोई इम्कान ही नहीं, खत्म अल्लाहु अला कुलूबी। तो वो पूरा फलसफा देन में ताज़ा कीजिए कि बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, असल में तो इनके दिलों के ऊपर जंग लग चुका है इनके करतूतों के बाइस। आज़न अल्लाहु मिन ज़ालिक।